میرا یہ ماننا ہے کہ ایک ٹائم کی روٹی چھوڑ دو، ورزش نہیں۔ ورزش سے جسم میں سے غلیظ مواد لیکوڈ کی صورت میں بذریعہ پسینہ نکلتا ہے۔ یہ تیزابی بدبودار پسینہ اگر ورزش سے نہ نکلتا تو اس نے بذریعہ گردے آپ کے جسم سے خارج ہونا تھا۔ یہ تیزابیت اور بدبو سے بھرا پسینہ آپ کے گردوں کو ڈیمیج کرتا۔ ورزش نے آپ کے گردوں کو اس سے بچا لیا۔ 2 نمبر پر آ گئی گیسز۔ آپ نے اپنی باڈی کو وینٹیلیٹ کیا، یعنی آکسیجن انہیل اور کاربن ڈائی آکسائیڈ اور دوسری گیسوں کو جسم سے باہر نکالا۔ اس سے آپ کے ریسپیریشن سسٹم یعنی نظام تنفس کو سہولت دی، خون لمفیٹک سسٹم کو سہولت دی، نہیں تو یہ خراب ہو جاتا۔ آپ نے اپنے پھیپھڑوں کو بچا لیا۔ ورزش نے خون سے گندی گیسوں کو نکالا، وینٹیلیشن ہوئی۔ پورے جسم کی وینٹیلیشن کتنا ضروری ہے۔ ایک کمرے کو جس میں وینٹیلیشن کا انتظام نہ ہو، بند کر کے 4 دن کے بعد اس میں جا کے دکھائیں۔ جیسے وہ کمرہ گندا اور بدبودار ہوگا، ایسے ہی جسم اندر سے گندا اور بدبودار ہو جائے گا۔ ورزش سے سانس پھولا اور آپ نے آکسیجن انہیل کی۔ یہی آکسیجن آپ کے جسم میں گئی، اوپر برننگ ہوئی فوڈ ہیٹ اور آکسیجن کے کمبینیشن سے۔ اس سے آپ کو انرجی ملی، جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ضائع ہو گئی ہے، اس سے زیادہ بن گئی، یا کم از کم اس جتنی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ورزش کرنے والے نے اپنے دل، جگر، پھیپھڑوں، گردوں، لمفیٹک سسٹم، ریسپیریشن سسٹم سے اضافی بوجھ ہٹایا، سارے اعضائے رئیسہ اور خبیثہ کی مدد کی، زور لگا کر مشکل میں ڈالا خود کو۔ اور اللہ پاک قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ پھر ایک اور جگہ اللہ پاک قرآن مجید میں کہتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ تو جدید دور ہے آٹا پسینے کی مشقت، لکڑیاں کاٹنے کی مشقت، 6 کلومیٹر روز چلنے کی مشقت، سب ختم ہو چکی ہیں۔ سارے کام مشینیں کر رہی ہیں۔ لہٰذا جسم کے ان سسٹمز کی مدد کرو۔ لہٰذا کم از کم 30 منٹ ہلکی پھلکی ورزش لازمی کرو۔